جسے ہارنے کا خوف ہے وہ ضرور ہارے گا۔ اس دنیا میں کسی کے ساتھ اپنے آپ کا موازنہ نہ کریں، اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کی بے عزتی کرتے ہیں۔ عام لوگوں کی خواہشات اور امیدیں ہوتی ہیں، کامیاب لوگوں کے مقصد اور منصوبے ہوتے ہیں۔ آپ کے ناخوش گاہک آپ کے سیکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں۔ وہ جس کے 4 بچے ہوں اور بھوکے ہوں 8 پیروں سے، بتاؤ اہل دانش وہ گندم لے یا تختی لے۔ غریب کا بچہ روٹی چرا کر چور ہو گیا اور لوگ ملک کھا گئے قانون لکھتے لکھتے۔ غربت خیرات سے نہیں، انصاف سے ختم ہوتی ہے۔ اس کائنات کا ایک سب سے بڑا سچ ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان جو کوئی بھی ہو اور کچھ بھی کرے، لیکن جب وہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ اگر تم ایک چیز کو بہتر نہیں بنا سکتے تو کم از کم خوبصورت تو بنا سکتے ہو۔ کچھ لوگ تھوڑی قیمت اور ہنر سے بہت زیادہ مال و دولت حاصل کر لیتے ہیں۔ خبریں ایک طرح سے لوگوں کو گمراہ کرتی ہیں، کیونکہ یہ بری خبر ضرور دیتے ہیں، لیکن جب چیزیں آہستہ آہستہ صحیح ہوتی ہیں تو وہ نہیں بتاتے۔ روشنی کی امید رکھو، مگر امیدوں پر زندگی مت گزارو۔ تھوڑے بیوقوف اور عقل مند سے اچھی طرح پیش آؤ، کیونکہ امید ہے کہ تم ایک دن اس کے لیے کام کرو گے۔ مجھے یقین ہے اگر تم لوگوں کو مسئلوں کی نشاندہی کر دو اور پھر ان مسئلوں کا حل بتا دو تو لوگ اپنے مسائل خود حل کر لیں گے۔ ہمیں ہمیشہ لوگوں کی رائے کی ضرورت رہے گی، کیونکہ اس سے ہم خود کو بہتر بناتے ہیں۔ میں 20 سال کی عمر میں بہت ہی بے صبر اور بہت جلد پریشان ہونے والا انسان تھا۔ میں زیادہ وقت مطالعہ کرنے میں صرف کرتا ہوں۔ کچھ بڑا کرنے کے لیے آپ کو کبھی کبھار بڑے رسک لینے پڑتے ہیں۔ اگر انسان کسی صحیح راستے پر گامزن ہے تو منزل کے حصول کے لیے کسی جلد بازی کی کوئی ضرورت نہیں۔ بڑی کامیابیاں ہمیشہ دیر بعد آتی ہیں۔ میں کالج میں کچھ مضامین میں فیل ہو گیا تھا، لیکن میرے سب دوست سب میں پاس ہو گئے تھے۔ آج وہ میری مائکروسافٹ کمپنی میں ملازم ہیں اور میں مائکروسافٹ کا مالک ہوں۔ خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ اگر تم غریب پیدا ہوئے ہو تو یہ تمہاری غلطی نہیں، لیکن اگر تم غریب ہی مرے تو یہ تمہاری غلطی ہے۔ جن کا اندر مضبوط ہو، باہر کے طوفان ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ زندگی صدیوں، سالوں، مہینوں یا دنوں میں نہیں بدلتی، بلکہ زندگی اسی لمحے میں بدل جاتی ہے جس میں آپ زندگی بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ایسے علم سے لا علمی بہتر ہے جو اپنوں کو پرایا کر دے۔ بعض اوقات راستے بند ہوتے محسوس ہوتے ہیں، لیکن چلنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کھلے ہوئے ہیں۔ بچے پالنا کوئی بڑا کام نہیں، جانور اور پرندے بڑے بہتر انداز میں یہی کام صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ بڑا کام بچوں کو تربیت ہے، اور تربیت توجہ اور وقت مانگتی ہے۔ آپ کے تمام شعبوں کی کامیابیاں کسی کام کی نہیں جب آپ کا مالک اللہ تعالیٰ ہی آپ سے راضی نہیں۔ غلطی اسی سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے، نکموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں گزر جاتی ہے۔ خوب علم کے بعد محسوس ہوا کہ ابھی بھی لا علم ہوں، تو یہی احساس علم کی علامت ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ وہ شخص آپ کا محسن ہے جو آپ کو یہ یقین دلا دے کہ ہاں تم کر سکتے ہو۔ امن و امان آسمان سے نہیں اترتا، بلکہ یہ پیدا کرنا پڑتا ہے۔ ماحول کو خود خوشگوار بنانا پڑتا ہے۔ محبت اور عزت مانگنے سے نہیں ملتی، بلکہ یہ تو دوسروں کو دینے سے ملتی ہے۔ زندگی بدلنی ہو تو ایک جملے، ایک واقعہ اور ایک استاد سے بدل جاتی ہے۔ نہ بدلنی ہو تو 1000 کتابیں، کئی دانشور اور واقعات مل کر بھی آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتے۔ اگر آدمی نے دوسروں کو نقصان پہنچانا بند کر دیا اور فائدہ پہنچانا شروع کر دیا تو سمجھیے کہ وہ مقصد حیات کی طرف چل پڑا ہے۔
اگر آپ کو یقین ہے کہ کامیابی محنت سے نہیں قسمت سے ملتی ہے تو آپ محنت کے لیے تیار نہیں ہوں گے اور یہ یقین آپ کو ناکام کر دے گا۔ بڑے لوگ رات جاگتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور عام آدمی اسی وقت میں نیند کے مزے لے رہا ہوتا ہے۔ بندہ بندے کے ساتھ نہیں، بندے کی عادتوں کے ساتھ رہتا ہے۔ ناکامی تکرار کرنے سے بڑھتی ہے، خاموشی اختیار کرنے سے کم ہوتی ہے اور صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے اور شکر کرنے سے کامیابی میں بدل جاتی ہے۔ بے خوف ہونے کے لیے باکردار ہونا ضروری ہے۔ استاد گھنے درخت کی مانند ہوتا ہے، ایک لمحے سفر میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈی اور میٹھی چھاؤں کا ذریعہ۔ چھوٹا مسئلہ زیادہ دیر تک رہے تو وہ بڑے مسئلے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اچھے اور فائدہ مند یقین کو پھیلنے پھولنے دینا بھی عبادت کا حصہ ہے۔ سب جیسوں میں سب جیسا نہیں بننا، خود کو منفرد بنانا ہے، خیالات، شخصیات اور عادات کے لحاظ سے۔ آسانیوں کی تلاش ضرور کیجیے، لیکن ان آسانیوں میں دوسروں کو بھی شریک کیجیے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ آسانیوں میں ہی رکھے گا۔ کبھی حالات کو اپنے مطابق ڈھال لیں اور کبھی کبھی حالات کے مطابق ڈھل جائیں اور چلتے جائیں۔ ساری دنیا کے رہنماؤں کی رہنمائی بھی کچھ نہیں کر سکتی اگر آپ خود کچھ کرنا نہیں چاہتے۔ باعزت انداز میں ناکام ہو جانا بے عزت ہو کر کامیاب ہونے سے بہتر ہے۔ کامیابی کا سفر ہوتا ہی مشکل ہے، چڑھائی کہاں آسان ہوتی ہے، لیکن بلندی پانے کے لیے چڑھائی کو طے کرنا پڑتا ہے۔ بہترین سواری بھی کسی کام کی نہیں اگر آپ نے کہیں جانا ہی نہیں۔ اگر کچھ بننا چاہتے ہو تو ہمیشہ یاد رکھیے، فیلڈ کا سکوپ نہیں ہوتا، ٹیلنٹ کا سکوپ ہوتا ہے۔ مرتے وقت اگر کوئی پچھتاوا نہیں ہے تو آپ ایک بہترین زندگی گزاری ہے۔ اللہ کسی پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، بعض اوقات وہ ہمت بڑھانے کے لیے بھی بوجھ ڈال دیتا ہے۔ آپ کی محنت سے اگر کسی کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو پھر بہت ہی اچھی بات ہے، اگر کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو پھر اس محنت سے پیچھے ہٹ جائیے۔ زندگی وہ ڈیل ہے جس میں وقت پر طے کرنا پڑتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ بارش کے قطرے سب جگہ یکساں پڑتے ہیں لیکن نتائج مختلف نکلتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں آنے والے اساتذہ کرام میں بہترین استاد وہ ہے جو آپ کے سوچنے کا انداز بدل دے۔ جتنے اچھے اور قوت کے حامل خیالات ہوں گے اتنا ہی ہمارا عمل جاندار ہوگا اور بہترین نتائج دے گا۔ زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، زندگی یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنا خوش ہیں۔ ایک اچھا مصنف بھی تحریر کو صفحات پر نہیں بلکہ اپنے پڑھنے والوں کے دل پر لکھ رہا ہوتا ہے۔ کسی بڑے کام کو چھوٹے چھوٹے حصے میں تقسیم کر کے ترتیب دیجیے، پھر انجام دیکھیے، کام بہت آسان معلوم ہوگا۔ کائنات کے سب سے بڑے سخی پر یقین آپ کو سخی بنا دیتا ہے۔